السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سلمان بھائی کا سوال ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ اگر فرض ہے تو فرض نماز کی تو قضا ہوتی ہے، حالانکہ اگر جمعہ قضا ہو جائے تو اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، اور جمعہ کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، یعنی جمعہ کی نماز کی پھر قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جمعہ کا وقت جو متعین ہے اسی وقت میں جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے اور بھی کچھ شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شہر کا ہونا یا بڑی بستی کا ہونا ضروری ہے، وہیں امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر جمعہ ہی کے وقت میں شہر یا بڑی بستی میں جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں اگر امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدی کہیں بھی جماعت کر لیتے ہیں، مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں، کارخانے میں، کسی بڑے ہال میں، تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن تنہا جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ یا جس شہر میں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہوں اور وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تو اس بستی یا اس شہر میں جمعہ کے علاوہ ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر جمعہ چھوٹ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز چند لوگ مل کر جماعت کر لیں، بلکہ وہ الگ الگ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وہ جمعہ کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ احمد بھائی کا سوال ہے، اگر کسی شخص کی پوری کمائی حرام ہو تو ایسے شخص سے مسجد و مدرسے کے لیے چندہ لینا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کی تلاش میں سرگردہ رہنا اور رزق حلال کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو رزق حلال کی تلاش و جستجو میں رہنا چاہیے، حرام چیز سے بلکہ شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جا بجا اکل حلال کی ترغیب دی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء اور پیغمبروں کی جماعت تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ لہذا رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے اور رزق حلال ہی کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ رزق حلال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت میں عبادت کے اور اعمال صالحہ کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور اس کا اثر اس کی طبیعت میں بھی ہوتا ہے اور اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اولاد مطیع و فرما بردار ہوتی ہے، لہذا حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام کا کاروبار کرتا ہے، رزق حلال نہیں کرتا، وہ رشوت خوری کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا شراب کا کاروبار ہے، یا کوئی بھی ایسا حرام کام ہے جو اس نے اپنا ذریعہ معاش اور انکم کا سورس بنایا ہوا ہے، تو پھر ایسے آدمی سے مسجد اور مدرسے کے لیے بھی چندہ نہیں لینا چاہیے، چونکہ اس کا مال ہی حلال نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں اور مدرسے میں صرف حلال کی کمائی چلتی ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ ایسا مال یہ مسجد اور مدرسے میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، تم بھی حلال کمائی کا اہتمام کرو۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، نکاح صحیح ہونے کے لیے کتنی مرتبہ ایجاب و قبول ضروری ہے؟ نکاح کے یہ ارکان میں سے ایجاب اور قبول ہے، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نکاح کو قبول کرتا ہوں، دوسرا یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، دونوں میں سے ایک دوسرے سے جو بھی کہہ دے تو اس کو ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے، اور یہ نکاح میں فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ بہت ساری جگہوں پر 3 مرتبہ اقرار کروایا جاتا ہے یا ایجاب کروایا جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ دلہا گواہوں کے سامنے زور سے کہہ دے میں نے قبول کر لیا تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ بیوی اور خاتون وہ دستخط کر دیتی ہے تو یہ اس کی دستخط بھی کافی ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے ایجاب ہو جاتا ہے اور شوہر اس نکاح کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ کافی ہے، 3 مرتبہ فرض نہیں ہے اور نہ ضروری ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میری والدہ عدت میں ہیں، کیا وہ عدت میں شیمپو اور صابن وغیرہ سے غسل کر سکتی ہیں یا نہیں؟
عدت کے دوران خواتین کو ایسی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے جو میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوں، جن سے زیب و زینت اختیار کی جاتی ہو۔ بناؤ سنگار سے دور رہنا عدت کے دوران ضروری ہے۔ خوشبو والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے، البتہ چونکہ خاتون اگر شیمپو اور صابن استعمال نہ کرے تو اس کے بال وغیرہ الجھ جاتے ہیں، جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیمپو یا صابن استعمال کرے۔ اگر وہ دونوں بھی استعمال کرتی ہے تو اس بات کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ صابن اور شیمپو خوشبو والے نہ ہوں۔ خوشبو کے بغیر بھی شیمپو اور صابن بازار میں دستیاب ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشبو والے شیمپو اور صابن کا استعمال نہ کرے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کے دن سب سے پہلے کلیجی تناول فرماتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ عید کے دن جب گھر سے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو عید کی نماز سے پہلے کچھ کھجور وغیرہ میٹھی چیز تناول فرماتے تھے، اور بقرہ عید کے دن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بقرہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کے گوشت میں سے کھایا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں روایت میں مذکور ہے کہ آپ قربانی کے گوشت میں سے بھی کلیجی سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع میں اگر کوئی آدمی کلیجی سے ابتدا کرے، شروع کرے، تو بہرحال اسے اتباع کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کلیجی دستیاب نہ ہو تو قربانی کے گوشت کے جس ٹکڑے سے بھی وہ آدمی شروع کرے، بہرحال یہ باعث ثواب ہے۔ جابر بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں کہ سخت غصے میں طلاق دینے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ طلاق دینا شریعت میں نہایت ہی مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلا کسی سخت مجبوری اور شدید ضرورت کے طلاق کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر میاں بیوی میں کسی قسم کی کوئی چپکلش پیدا ہو جائے یا آپس میں تلخی کے واقعات پیدا ہو جائیں تو بہتر ہے کہ وہ آپس میں خود ہی اس کو نمٹا لیں، اور اگر آپس سے نہ نمٹے تو خاندان کے بڑوں کو، معزز لوگوں کو درمیان میں ڈال کر معاملے کو رفع دفع اور سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپس میں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا مشکل اور دوبھر ہو جائے، جدائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، تو شوہر ایک طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں چاہیں وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک یا دو طلاق ہی دی ہو تو پھر واپس بھی وہ خود نکاح کرنا چاہیں تو بھی نکاح کی گنجائش رہتی ہے۔ اور عام طور پر طلاق آدمی دیتا ہے تو وہ کسی خوشی میں نہیں دیتا ہے، کسی سیلیبریشن ہال میں خوشی کے موڈ میں نہیں دیتا ہے، بلکہ جب وہ طلاق دیتا ہے تو وہ غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، ناراضگی ہی میں طلاق دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شوہر غصے میں بھی طلاق دے دے، چاہے وہ غصہ کتنا بھی شدید اور سخت ہو، بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک دے گا تو ایک ہو جائے گی، دو دے گا تو دو ہو جائے گی، اور تین طلاق دے گا تو تین طلاق بھی ہو جائے گی۔ تین کے بعد ان کا آپس میں رہنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ لہذا حتی الامکان غصے کو برداشت کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے دی جائے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، میں نے دہلی سے سفر شروع کیا تو ظہر کا وقت چل رہا تھا اور سفر شرعی ہے، تو منزل پر پہنچ کر میں ظہر کی نماز میں قصر کروں گا یا مکمل پڑھوں گا؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وقت کا اعتبار ہوگا۔ جب وہ سفر میں نکلے تھے تب گرچہ ظہر کا وقت تھا، لیکن جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا اب دیکھا جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اگر وہ اس وقت سفر میں ہیں تو پھر بہرحال وہ دو قصر کریں گے، لیکن اگر ابھی تک انہوں نے سفر شروع نہیں کیا ہے اور ظہر کا وقت بھی ہے اور وہ اپنے وطن ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مکمل نماز پڑھیں گے۔ تو اس طرح کی کسی بھی صورت میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ نماز کے آخری وقت میں آدمی سفر میں ہوگا تو قصر نماز پڑھے گا، اور اگر سفر میں نہیں ہوگا تو پھر اس پر ادا نماز ضروری ہوگی۔ کسی آدمی نے ظہر کی نماز کا وقت پورا نکال دیا، ابھی سفر شروع نہیں کیا تھا، اور اس نے ظہر کی نماز وطن میں بھی ادا نہیں کی، قضا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سفر شروع کیا، تو وہ جب اس کی قضا کرے گا تو مکمل قضا کرے گا، چونکہ وطن میں رہتے ہوئے جب تک سفر شروع نہیں کیا تھا اس وقت نماز قضا ہوئی تھی۔ آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، وضو کے شروع، درمیان اور بعد کی دعا کیا ہے؟ اور مفتی صاحب آپ کے لیے انہوں نے دعائیہ کلمہ بھی بھیجا ہے کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے ابتدا میں یہ دعا منقول ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے علاوہ فقہ کی کتابوں میں اور بہت ساری وضو کے آداب کی کتابوں میں وضو کے ہر عضو کو دھوتے وقت کی دعا بھی منقول ہے، لیکن وہ دعائیں مسنون نہیں ہیں. مثال کے طور پر کلی کرتے ہوئے دعا پڑھیں گے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے دعا پڑھیں گے، اللہم اریحنی رائحۃ الجنہ ولا تریحنی رائحۃ النار. چہرہ دھوتے ہوئے دعا پڑھیں گے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. دایاں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا پڑھیں گے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. بایاں ہاتھ دھوتے وقت دعا پڑھیں گے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اور جب سر کا مسح کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اور جب کان کا مسح کریں گے تو دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اور جب گردن کا مسح کریں گے تو دعا پڑھیں گے، اللہم اعتق رقبتی من النار. دایاں پاؤں دھوتے وقت دعا پڑھیں گے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. بایاں پاؤں دھوتے ہوئے دعا پڑھیں گے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور. لہذا وضو سے شروع کی اور بعد کی دعا تو حدیث سے ثابت ہے اور سنت ہے، لیکن دیگر جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا سنت تو نہیں ہے، البتہ یہ بہت ہی جامع دعائیں ہیں جن کے ترجمے بہت اچھے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی ان دعاؤں کو بھی یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو ضرور ثواب ملے گا. محترم سامعین ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ.